سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی وفات پر کون سا واقعہ رونما ہوا؟ جواب ہے سورج کو گرہن لگا۔ اس مسلمان جنرل کا نام بتائیے جس نے اونٹوں پر جھول اور برقعے ڈالنے کی ترکیب استعمال کی جس سے ایرانی گھوڑے بدک کر بھاگ گئے۔ اس مسلمان جنرل کا نام حضرت مثنہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سوال ہے الماعون سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے برتنے کی چیز۔ سوال ہے انسان کے لیے کون سے 3 عمل ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں؟ جواب ہے آدمی جب مر جائے تو اس کا علم ختم ہو جاتا ہے لیکن 3 عمل جاری رہتے ہیں، ایک صدقہ جاریہ، دوسرا کوئی علم جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اہل یثرب کے پرانے معبود لات کا بت کس کے ہاتھ سے ٹوٹا؟ حضرت سعد بن زید اشہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ سوال ہے بنو غسان کے عرب کس ملک میں آباد تھے؟ جواب ہے شام۔ سوال ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ کس کو امامت پر مامور کیا تھا؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ جنت کی حور کس صحابی کے انتظار میں ہے؟ جنت کی حور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتظار میں ہے۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشابہت کس نبی سے تھی؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کون سی بیٹی نے غزوہ احد میں زخمیوں کو پانی پلایا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی کا نام بتائیں۔ بشامہ بنت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام جس چشمے سے صحت یاب ہوئے اسے کیا کہا گیا ہے اور کہاں واقع ہے؟ اس چشمے کو حمام ایوب علیہ السلام کہا گیا ہے اور یہ نوا اردن میں واقع ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں فتنہ پھیلانے کا کام ایک یہودی نے کیا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ اس یہودی کا نام عبداللہ بن سبا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جنگ یرموک کی کیا اہمیت ہے؟ جنگ یرموک کے نتیجے میں پورے شام پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام کو شہر چھوڑتے وقت فرشتوں کے ذریعے اللہ پاک نے کیا حکم فرمایا تھا؟ جواب ہے اہل خانہ کے رہ جانے پر پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔
حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک ساتھ دو سگی بہنوں سے نکاح کیوں کیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں زاد دو سگی بہنوں سے نکاح کیا۔ اس وقت یہ جائز تھا، پھر اس شریعت کو توریت مقدس کے نزول پر منسوخ کر دیا گیا تھا۔ سوال ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس میں کون سا رنگ پسند تھا؟ جواب ہے سبز اور سفید رنگ۔ سوال ہے، خیرات کا حکم قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں خیرات کا حکم 150 بار آیا ہے۔ دوزخ جس پتھر کے نیچے ہے اس کا رنگ کیسا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سرا ایک سبز پتھر کا نام ہے، اور سرا کے نیچے اللہ پاک نے دوزخ کو بنایا ہے، اس میں ایک سردار جس کو مالک کہتے ہیں اور دوزخ اس کے تابع ہے۔ سب سے زیادہ فتوحات کس خلیفہ کے دور میں ہوئی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ طالوت کو کس مقام پر بادشاہ چنا گیا؟ خلجان کے مقام پر۔ سوال ہے، غار ثور مکہ سے کتنی دور واقع ہے؟ جواب ہے 4 میل۔ سوال ہے، فتح بدر کا اہل مکہ پر کیا اثر ہوا؟ جواب ہے ان کے گھروں میں صف ماتم بچھ گئی، کیونکہ کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس کا کوئی نہ کوئی جوان اس جنگ میں مارا نہ گیا ہو۔ قرآن پاک میں ابلیس کا ذکر کتنی جگہوں پر آیا ہے؟ 10 جگہوں پر۔ قرآن مجید کی کتنی سورتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کا نام 5 بار آیا ہے، اور سورتوں کے نام کیا ہیں؟ 2 سورتوں میں، سورہ بقرہ اور سورہ طٰہٰ۔ کتنے سپاروں کا آغاز نئی سورتوں سے ہوتا ہے؟ 8 سورتوں کا آغاز نئی سورتوں سے ہوتا ہے۔ سوال ہے، کس عورت کی مدد کے لیے فرشتے اترتے ہیں؟ جواب ہے مومن کے دل کو خوش کرنے والی۔ سوال ہے، کس نبی نے اپنی قوم کے لیے بددعا کی؟ جواب ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے۔ کسی کو گالی دینے کا کیا عذاب ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ایک گالی، چاہے مذاق یا غصے میں دی ہو، تمہاری قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرتی ہے جس کے ایک مرتبہ کاٹنے سے انسان 70 ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے۔ کھانے کے بعد نیند آنا کس چیز کی علامت ہے؟ اچھی صحت کی۔ کون سے نبی 30 سال تک کافروں کے گھر میں رہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔
سوال ہے کوہ سینا کہاں واقع ہے؟ جواب ہے اسپین میں۔ سوال ہے لا يدخل الجنت قاطع، اس حدیث مبارکہ میں قاطع سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا۔ سوال ہے منکر نکیر قبر میں کتنے سوال کرتے ہیں؟ جواب ہے 3۔ سوال ہے وہ کون سی عبادت ہے جو عورت مرد کے بغیر نہیں کر سکتی؟ جواب ہے حج۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جن کے جسم پر کیڑے پڑ گئے تھے؟ جواب ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے۔ سامری کا نام قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ دو مرتبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے دندان مبارک شہید ہوئے؟ طارق ابن اسیر اور صحیح بخاری میں وضاحت ہے کہ ایک دانت کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ سوال ہے اسلام کے پہلے سفیر کون ہے؟ جواب ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ام ہند کس ام المومنین کی کنیت ہے؟ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ سوال ہے انسان مرنے کے بعد کتنی دیر تک دوسروں کی باتیں سن سکتا ہے؟ جواب ہے 1 گھنٹے تک۔ سوال ہے اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بغیر ہی صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے، پیشے کے اعتبار سے کیا تھے؟ جواب ہے ساربان۔ سوال ہے بیت المقدس کی فتح کے وقت چابیاں کس صحابی کے حوالے کی گئیں؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ سوال ہے جب مسلمانوں کی تعداد 40 ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حرم میں جا کر توحید کا اعلان کیا تو مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے۔ کس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی کوشش میں جان دے کر اسلام کے سب سے پہلے شہید کا خطاب پایا؟ جواب ہے حضرت حارث بن حالہ۔ جنگ احد میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ جنگ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن مجید کی کس سورت میں زیادہ بار آیا ہے؟ جواب ہے سورہ بقرہ میں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار کہاں ہے؟ دمشق میں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کس مقام پر انتقال فرمایا؟
مکہ مکرمہ میں۔ سوال ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کس سن ہجری میں ہوا؟ جواب ہے 8 ہجری کے شروع میں۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی کا کیا نام تھا؟ جواب ہے جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس آسمان پر تشریف فرما ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر تشریف فرما ہیں۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی بار آئے؟ جواب ہے 100 مرتبہ۔ سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام کتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہے؟ جواب ہے 3 دن، اس میں رائے مختلف بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی کا نام بتائیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ 10 لاکھ گناہ گاروں کی مغفرت کس دن ہوتی ہے؟ رمضان کے دن۔ سوال ہے سب سے آخر میں کس کو موت آئے گی؟ جواب ہے روح نکالنے والے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو۔ سوال ہے سورہ العصر میں واو کے معنی کیا ہیں؟ جواب ہے قسم کے۔ عقیدہ شرک کی کمزوری کو قرآن میں کس سورہ میں مکڑی کے جالے سے مشابہ قرار دیا گیا ہے؟ سورہ عنکبوت میں۔ سوال ہے غار ہیرا کو اب کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے جبل نور۔ فتح مکہ کے وقت مکہ میں داخلے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر کس رنگ کا امامہ باندھ رکھا تھا؟ سیاہ رنگ کا۔ قرآن پاک میں حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی کی حیثیت کے علاوہ کس حیثیت سے مخاطب کیا گیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وزیر کی حیثیت سے مخاطب کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی کتنی سورتوں میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا ہے؟ قرآن مجید کی 4 سورتوں میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ کس شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو راستے میں روک کر کہا تھا عمر پہلے اپنے گھر کی خبر لو؟ حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ کس غزوہ پر پہلی دفعہ خواتین شامل ہوئیں؟ غزوہ احد میں پہلی مرتبہ خواتین شامل ہوئیں۔ سوال ہے کس نبی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو دریائے نیل سے نکلوایا؟
جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل سے نکلوایا۔ سوال ہے کلمہ استغفار کس کلمے کو کہتے ہیں؟ جواب ہے 5واں کلمہ۔ کون سے پیغمبر کے ایمان کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے دی؟ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی گواہی خود دی۔ سوال ہے کون سا کھانا ہے جس کا اللہ پاک حساب نہیں لیتا؟ جواب ہے مہمان کے ساتھ کھانا۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کس صحابی کا فرمایا تھا اس سے دعا کروانا اور کیوں؟ جواب ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے انہوں نے یہ مقام پایا۔ مالک بن نویرہ کون تھا؟ اسے کس نے قتل کیا؟ مدعی نبوت سجا کا ساتھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز سے دانت صاف کرنے سے منع فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکڑی کے کوئلے سے دانت صاف نہ کرو۔ کون سا جانور ہے جس کا گوشت کھانا حلال ہے لیکن اس جانور کا گوشت بیچنا حرام ہے؟ جواب ہے قربانی کا جانور۔ سوال ہے یاجوج ماجوج کے فساد سے بچاؤ کے لیے بنائی گئی دیوار کن دھاتوں سے بنائی گئی تھی؟ جواب ہے لوہے اور تانبے سے۔ ابو مسلم خراسانی کا اصل نام کیا تھا؟ ابراہیم بن عثمان۔ اس روئے زمین پر سب سے پہلے اذان دینے کی سعادت کس نے حاصل کی؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے اللہ پاک کس عمل سے خوش ہوتا ہے؟ جواب ہے اللہ پاک بندے کے اس عمل سے خوش ہوتا ہے جب بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ سے مانگتا ہے۔ انجیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام درج ہے؟ فار کلید۔ اہل قریش پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا کہاں ذکر کیا گیا ہے؟ سورہ قریش میں۔ سوال ہے بتائیں موت کا منظر کس کی تحریر و ترتیب ہے؟ جواب ہے موت کا منظر خواجہ محمد اسلام کی تحریر ہے۔ سوال ہے جامع مسجد دمشق کس نے بنوائی؟ جواب ہے مروان بن حکم نے۔ جسم کے کس حصے پر دانے نکلنا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے؟
لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر انسان کے پیٹ پر دانے نکلیں تو یہ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ یہ محض بزرگوں کے اقوال یا مشاہدہ یا پھر تجربات ہو سکتے ہیں، لیکن اس بارے میں دین اسلام میں کوئی دلیل ڈھونڈنے کے باوجود نہیں ملی، لہٰذا اس بات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، واللہ عالم۔ سوال ہے، چمڑے سے تیمم کس حالت میں جائز ہے؟ جواب ہے، اس صورت میں جائز ہے جب ان اشیاء پر اس قدر غبار جمع ہو جائے کہ ہاتھ مارنے سے اڑے اور مذکورہ شے پر ہاتھ کھینچتے نشان واضح پڑیں۔ سوال ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ جواب ہے، قسطنطنیہ میں۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کو تبلیغ کا مرکز بنانے کے بعد اسے کیا نام دیا گیا؟ دار الاسلام۔ سوال ہے، حضرت امام صادق نے کس محفل میں بیٹھنے کو گناہ اور خدا کی نافرمانی قرار دیا ہے؟ جواب ہے، وہ جگہ جہاں اولیاء خدا کی توہین کی جا رہی ہو۔ سوال ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر کس طرح کا عذاب آیا؟ جواب ہے، پہلے دن ان کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرے دن سرخ ہو گئے، تیسرے دن سیاہ ہو گئے، چوتھے دن ایک چیخ آئی جس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ سوال ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کون سے صاحبزادے زہد و تقوی میں بے مثال تھے؟ جواب ہے، حضرت عبداللہ بن عمر۔ سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام بتائیں۔ جواب ہے، عمران۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کہاں دفن کیے گئے ہیں؟ بیت المقدس میں، بعض روایت کے مطابق فلسطین میں۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے کتنے بال سفید تھے؟ جواب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے تقریباً 19 بال سفید تھے۔ سوال ہے، حمل کے بعد عورت کو پہلی غذا کیا دینی چاہیے؟ جواب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمل کے بعد عورت کو پہلی غذا کھجور دیں۔ سوال ہے، دنیا میں سب سے پہلے طلاق کس نے دی؟ جواب ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی عمارہ بنت سعید کو دی۔ سب سے پہلے دنیا میں نماز کے اوقات کس نے مقرر فرمائے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے۔ سوال ہے، سورہ یاسین کی کیا فضیلت ہے؟ جواب ہے، قیامت کے دن پیاس سے بچائے گی۔ علمی اور عملی اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں ممتاز حیثیت کس زوجہ کو حاصل ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔
गुस्से की हालत में बैठने से भी गुस्सा ना जाए तो क्या करना चाहिए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को गुस्सा आए और वो खड़ा हो तो उसको चाहिए कि बैठ जाए। अगर बैठने से गुस्सा चला जाए तो ठीक है, वरना उसको चाहिए कि लेट जाए। कुरान पाक की किस सूरत में नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म है? सूरह तौबा में। कुरान की 7 मंजिलें किसने मुकर्रर की? हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर की। सवाल है, कयामत के दिन किन लोगों का नूर सूरज की रोशनी जैसा होगा? जवाब है फुकरा व महाजरीन का। सवाल है कि सहाबी ने सबसे पहले दुश्मन इस्लाम का खून बहाया? जवाब है हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु बिन अबी वक्कास ने। किसकी मौत की इतला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बजरिया वही मिली? 9 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाह नजाशी की मौत की खबर बजरिया वही मिली। इतला मिलने पर मदीना मुनव्वरा में गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाई गई। किस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ने से इंसान काफिर बन जाता है? हराम काम करते वक्त, जैसे जिना और शराब पीना। सवाल है, कलमा रद्दी कुफर किस कलमे को कहा जाता है? जवाब है छठा कलमा। सवाल है, कौन से सहाबी अशरा मुबशरा में नहीं? जवाब है हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो। कौन सी चीज निहार मुंह पीने से 80 साल तक बुढ़ापा नहीं आएगा? दूध। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ियों पर गोश्त था? हजरत जाबिर बिन समरा रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ियों पर गोश्त कम था। इसे तरमीजी ने रिवायत किया है। सवाल है, मलकुल मौत हर घर में रोज कितनी बार आता है? जवाब है मलकुल मौत हर घर में रोज 5 बार आता है। वर्का बिन नौफिल कौन था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया का चचा जाद भाई ईसाई आलिम था। वो कौन सा वजीफा है जब तक किया जाए फरिश्ते रहमत की दुआ करते रहते हैं? जब तक दुरूद शरीफ का वजीफा किया जाए तब तक फरिश्ते दुरूद शरीफ पढ़ने वाले के लिए रहमत की दुआ करते रहते हैं। नाक पर खारिश होना किस चीज की निशानी है? दौलत मिलने की, वल्लाहु आलम। किस जानदार को मारने से इंसान रिस्क से महरूम हो जाता है?
ہم چونٹیوں کو ایک عام سا کیڑا سمجھتے ہیں اور اسے پاؤں تلے رون دیتے ہیں۔ ہم اگر چونٹی کی اہمیت کو جان جائیں تو کبھی بھول کر بھی چونٹیوں کو نہیں ماریں گے۔ قرآن کریم میں سورہ نمل مکمل طور پر چونٹیوں کے بارے میں ہی ہے۔ قرآن پاک میں یہ واقعہ بھی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں چونٹیوں کی بستی تھی۔ ایک چونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو پاس آتے ہوئے دیکھتی ہے تو دوسری چونٹی کو بلند آواز میں پکارتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، لہٰذا ان کے لشکر سے دور ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے نیچے آ کر کچلی جاؤ۔ اس پر آپ علیہ السلام اس چونٹی کی بات کو سن کر دور سے مسکرا دیتے ہیں۔ جدید ریسرچ سے ثابت ہے کہ چونٹیاں انسانوں کی طرح ہی زندگی بسر کرتی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی چونٹیوں کو مارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے رزق کی دولت چھین لیتا ہے۔ اگر کوئی چونٹی انجانے میں پاؤں کے نیچے آ کر مر جاتی ہے تو اس میں کچھ گناہ نہیں، لیکن کبھی بھی جان بوجھ کر چونٹیوں کو مارنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کوئی چیز کھاتے ہوئے انسان کے ہاتھ سے گر جائے تو اسے چونٹیوں کے لیے رہنے دیجیے، جس سے اللہ پاک آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ لیکن علماء کرام کا کہنا ہے کہ چونٹیوں کی بعض اقسام زہریلی بھی ہوتی ہیں جو جسم کے کسی حصے پہ کاٹ لیں تو وہاں پر سوجن ہو جاتی ہے، لہٰذا ایسی چونٹیوں جن سے خطرہ ہو تو ایسی چونٹیوں کو مارا بھی جا سکتا ہے۔ واللہ اعلم۔ کس جگہ پر بیٹھنے سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے؟ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ دمشق کے گورنر تھے اور ایک دن بازار سے گزرے۔ چند نوجوانوں کو بازار میں بیٹھے دیکھا تو انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہنے لگے، بیٹو، مسلمانوں کا گھر اس کا قلعہ ہوتا ہے، اس میں مسلمان اپنی ذات اور نگاہ کو محفوظ رکھتا ہے۔ بازاروں میں بلا وجہ نہ بیٹھا کرو، یہ اچھے بھلے انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور اس کے کردار کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہودی بولے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، بتائیں کس آیت کا ترجمہ ہے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 میں۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل صحابی کون تھے جن کی شہادت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی تھی؟ جواب ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، وہ کون سا عمل ہے جس سے چہرے کی رونق چلی جاتی ہے؟ جواب ہے، زنا کرنے سے چہرے کی رونق چلی جاتی ہے۔ امہات المومنین میں سب سے کم احادیث کس نے روایت کی ہیں؟ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے سب سے کم احادیث روایت کی ہیں۔ سوال ہے، اہل جنت کون سا لباس پہنے ہوں گے؟ جواب ہے، حریر کا باریک لباس اور دبیر لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ سوال ہے، بتائیں نماز جنازہ فرض ہے یا واجب؟ جواب ہے، فرض کفایہ ہے۔ پردے کا حکم 4 ہجری کو آیا، بتائیں ماہ کون سا تھا؟ یکم ذی القعدہ۔ سوال ہے، جبل سینا کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہے، یہ بتائیں جبل زیتون کا تعلق کس پیغمبر سے ہے؟ جواب ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ جنگ بدر میں عتبہ اور ابو جہل کے قتل کے بعد قریش کی ریاست عامہ کا تاج کس کے سر پر رکھا گیا؟ ابو سفیان کے۔
سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ پر تنگ آ کر نمرود نے کتنی فوج تیار کی تھی؟ جواب ہے 60 لاکھ فوج۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ کب کا کہلاتا ہے؟ ایک روایت کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیانی زمانہ، جبکہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کا درمیانی زمانہ ہے۔ سوال ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو کس چیز کا زہر دیا گیا تھا؟ جواب ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے مسکیدے میں ہیرا پیس کر ڈالا گیا تھا، جس سے آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ کس سورت میں آیا ہے؟ آپ علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ سورہ ہود میں آیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کفن میں کون سی چیز شامل نہ تھی؟ حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دیا۔ 3 کپڑوں میں آپ کی تکفین ہوئی جس میں قمیض شامل نہ تھی۔ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ انہوں نے 4 تکبیرات پڑھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کون دوسرے نبی مشہور ہیں کہ ان کو بھی زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا؟ ان کی عمر کیا تھی؟ حضرت ادریس علیہ السلام 137 برس میں، بعض روایت میں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا دور کب سے کب تک کا ہے؟ 1 عیسوی سے 30 عیسوی تک۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک کس زوجہ کے پاس تھا جو بیماروں کو دھو کر پلاتی تھی؟ جواب ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا جو وہ بیماروں کو دھو کے پلاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی موجودگی میں کتنے نکاح کیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی موجودگی میں ایک بھی نکاح نہیں کیا۔ دنیا میں روزہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے رکھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال ہے سب سے پہلے بیت المال کس خلیفہ نے قائم کیا؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے سورہ فاتحہ کا ترجمہ کس صحابی نے کیا تھا؟ جواب ہے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا تھا۔ اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کس کے بیٹے تھے اور ان کی شہادت کس غزوہ میں ہوئی؟ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے بیٹے تھے۔ اجنادین اور بعض روایات میں یرموک کی جنگ میں شہید ہوئے۔ 400 مجاہدین نے ان کے ہاتھ میں بیعت کی اور دشمنوں کا منہ موڑ دیا۔ سوال ہے غزوہ حنین میں کفار کی تعداد کتنی تھی؟
جواب ہے 4000۔ قرآن پاک کو قبر کے نزدیک پڑھنا کس امام کے نزدیک منع ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک منع ہے۔ سوال ہے قرآن پاک میں سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ جواب ہے قرآن پاک میں سب سے افضل آیت آیت الکرسی ہے۔ قرآن مجید میں کس صحابی کا ذکر آیا ہے؟ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ۔ کس صحابی کی شہادت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شہادتوں کے برابر کہا تھا؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کس کے ایمان لانے پر صحابہ کرام نے پرشگاف نعرہ تکبیر بلند کیا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے پر۔ کس نے سنا میں ایک گرجا گھر بنوایا جس کا طواف سب پر لازم تھا؟ مکہ والوں کے طواف سے انکار پر وہ خانہ کعبہ کو مٹانے آیا۔ خانہ کعبہ کو مٹانے کے لیے آنے والے اس بدبخت کا نام ابرہہ تھا۔ سوال ہے کلمہ توحید کس کلمے کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے چوتھا کلمہ۔ کون سی چھوٹی سورت ہے جس میں ابرہہ کی شکست اور ابابیل کا ذکر ہے؟ سورہ فیل میں۔ سوال ہے کون سی چیز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ رکھتے تھے؟ جواب ہے مسواک۔ سوال ہے کیا کرنے سے مسلمان جنت کے بالا خانے میں ہوگا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی وہ جنت کے بالا خانے میں ہوگا۔ سوال ہے معراج کی رات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 پیالے پیش کیے، ان پیالوں میں کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 پیالوں میں سے کس پیالے کو پسند فرمایا؟ جواب ہے معراج کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 پیالے پیش کیے، ایک میں شراب اور دوسرے میں دودھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے پیالے کو پسند فرمایا۔ نمازی کے آگے سے گزرنا کیسا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے لیے 40 سال کھڑے رہنا نمازی کے آگے سے گزرنے سے بہتر ہے۔ سوال ہے وہ کون سا جانور ہے جسے بغیر ذبح کیے مسلمان کھا سکتے ہیں؟ جواب ہے مچھلی۔ سوال ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب فرمایا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی برتری حاصل نہیں، کسی کالے کو کسی سرخ پر اور کسی سرخ کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت صرف تقوی کی بنا پر ہے۔ جواب ہے حجۃ الوداع کے موقع پر۔